المؤمنين والمؤمنات. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا كصنعه صنع مانع فطر أجناس البدائع وأدخل بحكمته اللطائع. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میاجات کی برابری کے لیے ایک اور بلندتر صلوات دیتے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو ہے اور اب تک کی مجالس سے انشاءاللہ ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کر پائے اور آپ تک یہ بات پہنچی ہوگی کہ ایام فاطمیہ کیوں ضروری ہے، کیا امپورٹنس ہے اس کی. اس لیے کہ اگر کل کی گفتگو سے میں مربوط ہو سکوں کہ ولایت سے محفوظ ہے خالص رسالت، اور خالص رسالت کے ذریعے سے آپ پہنچتے ہیں خالص توحید تک، اور ان تمام عقیدوں تک نور دینے والی اور روشنی عطا کرنے والی، حق کو باطل سے جدا کرنے والی وہ ہستی ہیں جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ جو فاطمہ جس سے راضی ہے خدا اس سے راضی ہے، فاطمہ جس سے غضبناک ہے خدا اس سے غضبناک ہے. لہذا فاطمیہ جب آپ ایک خاص اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں تو اس ایام فاطمیہ کے ذریعے سے آپ ولایت تک پہنچتے ہیں. یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اور ذرا غور کیجیے گا، ایک حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک. اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا. حضور کے نام پر ایک صلوات دیجیے گا محمد علیہ وسلم. آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. لیکن اس حدیث کا آگے تتمہ بھی ہے کہ اگر لولا علی لما خلقتک، علی نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا نہ علی مرتضیٰ کو خلق کرتا. اس کی کیا گہرائی ہے؟ اس کی گہرائی وہی ہے کہ جو میں کل سے آپ کی خدمت میں موضوع عرض کر رہا ہوں کہ اگر حضور مکرم نہ ہو تو کائنات کا مقصد ہی عبث ہو جائے. اس لیے کہ حضور ہیں در حقیقت معلم کائنات اللہ کی جانب سے. جسے جانا ہے خدا تک اسے مصطفیٰ کے ذریعے سے جانا ہے. میں اس کی سادہ سی مثال آپ کو دوں
جو خالص ترین سورہ ہے توحید پروردگار کو بیان کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص، اس کا نام ہی سورہ توحید ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محمد آپ کہیے۔ تو یہ خالص توحید میں پہلا ذکر حضور کا کہاں سے آتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کو جو خالص ترین عقیدہ ہے وہ بھی پہنچاتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ وہ کون سے مسلمان ہیں کہ جو مصطفیٰ کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ تو قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ احد ہے۔ اب اس میں اس توحید کا بیان ہے کہ جو حتیٰ قرآن میں بھی توحید پروردگار کو سمجھانے کے لیے مراتب اور مدارج ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قل هو اللہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ واحد ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ احد ہے، کیونکہ خالص توحید کا بیان ہے۔ احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ احد اور واحد کا اردو ترجمہ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن اس کی گہرائی میں فرق ہے۔ واحد وہ ایک کے جو تقسیم ہو سکتا ہو، احد وہ ایک کے جو تقسیم کے قابل نہ۔ یہ ایک ہال ہے، اس پہ آپ دیوار لگا دیجئے تو دو ہو جائیں گے، تو یہ تقسیم ہو سکتا ہے، تو یہ احد نہیں ہے، یہ واحد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے بھی قرآن میں بعض مقامات پر للہ الواحد القہار کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ توحید کو سمجھنے کی اور معرفت کی ایک سطح ہے۔ اس سے زیادہ گہری سطح کیا ہے؟ اللہ فقط واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے میرے ساتھ۔ تو واحد وہ کہ جو تقسیم ہو سکے، احد وہ کہ جو تقسیم نہ ہو سکے۔ اس خاطر کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، اور مصطفیٰ نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور الواحد۔ کیونکہ احد وہ ہے کہ جو تقسیم نہیں ہو سکتا، واحد وہ ہے کہ جو تقسیم ہوا۔ وہ ایک نور تھا کہ جو دو میں تقسیم ہوا، پنجتن میں تقسیم ہوا، 12 میں ہوا، 14 میں ہوا۔ بقول علامہ نقن صاحب کے اس باب میں مجھے اس سے زیادہ گنتی اور عدد یاد نہیں ہے، کیونکہ 14 ہی تک بات ہے بس۔ یہ ذرا غور کیجیے گا، تو اللہ اپنی خالص توحید بھی پہنچائے تو کہتا ہے قل، اے محمد آپ کہیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی صفت کا سب سے بڑا مظہر بنا کے جو بھیجا نا وہ رسول اللہ کو بنا دیا۔ میں اگر اس میں یہاں پر کوئی بعض فلسفی مطالب کو چھیڑ دوں تو پھر بات طولانی بھی ہو جائے گی اور پھر موضوع کہیں اور بھی چلا جائے گا۔ تو اتنا کم از کم ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ حضور ہے سب سے بڑے معلم کائنات، اور اس معلم کے سب سے بڑے شاگرد کا نام ہے علی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ سب سے بڑے معلم ہیں اور علی سب سے بڑے عالم ہیں، کیونکہ اس معلم کا علم حاصل کرنے کے لیے جو دروازہ ہے وہ ایک ہی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی المروہ۔ اگرچہ کہ اس سلسلے میں حدیث کوئی گڑ بھی لی گئی، تو میں آپ کے سامنے اس فیکٹری کا نام لے چکا ہوں۔ تو حدیث یہ گڑ لی گئی کہ علی دروازے ہیں، فلاں کھڑکی ہیں، فلاں چھت ہیں، فلاں دیواریں ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، آپ کی مرضی ہے، جس کو دیوار بناؤ، پرنالا بناؤ، کچھ بنانا ہے۔ مل کے سلام دینا محمد وعلی محمد علیہ السلام کا۔ آنا دروازے سے پڑے گا، اگر چور نہیں ہو ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں ان کے بچواڑے سے چھلانگ لگا کے داخل ہو۔ اللہ کیا ہے قرآن؟ واتقوا اللہ، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، وأتوا البيوت من أبوابها، دروازے سے آؤ۔ کوئی علی کے علاوہ گیا مصطفیٰ تک تو چور تو کہلا سکتا ہے، صحابی نہیں کہلا سکتا ہے، کیونکہ اصل طریقے سے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنائے رسول اللہ کو، رسول اللہ نے اپنے علم کا دروازہ بنایا مولا علی کو۔ تو میں اس حدیث کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر
حضور نہ ہو تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ کائنات کا مقصد ہی ہے بس ہے. اگر مصطفیٰ ہی نہیں ہے تو پھر خدائی توحید کو پہنچائے گا کون؟ اور اگر علی نہ ہو تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی افضل ہے رسول اللہ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رسالت کا مقصد ہے وہ ادھورا رہتا ہے اگر علی ابن ابی طالب نہ ہو، کیونکہ رسالت تک خالص پہنچنے والا کوئی نہ رہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو آپ کو مولا علیہ السلام چونکہ ولایت کو آپ مانتے ہیں، لہذا علی کے ماننے والے کی جو توحید ہے وہ کچھ اور ہے، علی کے ماننے والے کی رسالت کچھ اور ہے. یہ جو آپ کو بار بار جو ایک طرح سننے کو ملتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ علی کو حد سے بڑھا کے رسول اللہ سے بھی بڑھاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، آپ نے رسول اللہ کے فضائل سنے اپنے مولویوں سے اور علی کے فضائل سنے ہمارے مولویوں سے. کتنی بات میری پہنچی ہے؟ رسول اللہ کے فضائل سنے آپ نے اپنے مولویوں سے، مولا علی کے فضائل سنے یا شیعوں کے ممبر سے، تو آپ کو تو پھر علی افضل لگیں گے. آپ مصطفیٰ کو جب یہاں سے سنے تو پتہ چلے گا. آپ نے یہ سنا اپنے مولویوں سے کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی تو وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون آئے ہوئے، اور نعوذ باللہ جبریل نے آپریشن کر دیا رسول اللہ کے سینے کا، اور اس میں سے کچھ تھا، اللہ اکبر میں کہتے ہوئے مجھے حیا آتی، ایک سیاہ ڈبہ تھا، اس کو نکالا، اور رسول اللہ کو اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ کہا ورقہ ابن نوفل کے بعد ورقہ ابن نوفل نے سمجھایا کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی، اور یہاں سے آپ سن رہے ہیں کہ جبریل تو شاگرد علی ہے. تو آپ کو کنفیوژن تو ہونی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یعنی یہ کہ جبریل آ کے پڑھائیں آپ کے مطابق نعوذ باللہ رسول اللہ کو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جبریل تو شاگرد علی، تو آپ کو کنفیوژن تو بننی ہے پھر. یہ تو علی کو اتنا بنا دیا نا، انا عبد من عبید محمد یہاں سے سنا ہوتا تو پتا چلا کہ علی یہ کہے کہ میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ہاں بات واضح ہو رہی ہے. تو اس خاطر وہ بات، میں ساری موضوعات کو آج میں اختتام تک پہنچا رہا ہوں. بات وہی ہے کہ علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں، ایک خدا ایک مصطفیٰ. لیکن مصطفیٰ تک جانے کے لیے جو دروازہ ہے وہ علی ہے. بات زیادہ سنگین تو نہیں ہوگی، واضح ہے انشاءاللہ سے. تو لولا علی لما خلقت، علی نہ ہوتے آپ کو خلق نہ کرتا. اچھا میں اس کو تھوڑا سا آپ کو رک کر یہ بھی سمجھاؤں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ جس توحید کی گہرائی کو مانتے ہیں وہ توحید فقط آپ کے پاس ہے. اس کی خود دلیل یہ ہے کہ جو دعائیں آپ کے پاس ہیں وہ مطلب کہ اس کو ایک فقرہ بھی کہیں اس سے ملتا جلتا ان مسلمانوں کے پاس ہو جو اہل بیت کو نہیں مانتے. لے کر آئیے کوئی دعا، ایسی دعا کمیل جیسی کوئی دعا لے کر آئیے، دعا صباح جیسی کوئی دعا لے کر آئیے، دعا عرفہ جیسی کوئی دعا لے کر آئیے. یہ آپ کو فقط ملے گا خانواد اہل بیت سے. یقین فرمائے گا میں جملہ کہہ رہا ہوں، علی نہ ہوتا میں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں. آپ اپنے آپ ایک تجربہ کیجئے گا، آپ خدا سے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی جو حاجات ہیں وہ تو ہے ٹھیک ہے، وہ مانگیں گے آپ. ان حاجات کو مانگنے کے علاوہ آپ مجھے 5 منٹ اللہ سے بات کر کے بتائیں کیا کہیں گے؟ سوچیں، کچھ کہہ سکتے ہیں؟ پروردگار میری صحت ہے، میری جاب ہے، میرا بزنس ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے طلب کرو، میری اولاد کے لیے، والدین کے لیے. اس کے بعد آپ کیا کہیں گے معرفت خدا کے بعد میں، اور کیا کہیں گے؟ 5 منٹ بول کے بتائیں اگر کلام مولا علی نہ ہو. وقایۃ من مرضیات الهوى انك قادر على ما تشاء تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے مولا علی علیہ السلام، آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں. یہ ہے مولا علی علیہ السلام سکھلا رہے ہیں کہ آپ نے خدا کی معرفت کے باب میں کہنا کیا خدا سے. بالکل دین کی بنیاد و فنڈامنٹل آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے دعا صبا سے سنایا
اور میں چاہتا تھا کہ دعا سے اس لیے سناؤں کیونکہ دعا کمال تقریباً بہت سارے مومنین کے جو روٹین میں پڑھتے ہیں، تو ایک اور بھی دعا کم سے کم آپ کے ذہن میں رہے، اس کا نام ذہن میں رہے. اور میں جب نجف اشرف میں تھا، بہت قلیل زمانہ میں نے وہاں گزارا، تو وہاں جب بھی صبح کو جاتے تھے ہم تو دعائے صباح مولا کائنات کی اس کی تلاوت کی جاتی تھی. صبح کے لیے دعا ہے، دیکھیں کیا شان ہے، صبح کے لیے خاص دعا ہے، اس میں صبح کی جو شان ہے، جو اللہ نے صبح کو خلق کیا اس کا بیان ہے. اور پھر اس دعا میں امیر المومنین کہتے ہیں وقایۃ من مرضیات السماء، پروردگار ابھی جائے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، پروردگار تو میرے برے ارادوں کو تو روک لے. صبح ہی کو دعا کر رہا ہوں وقایۃ من مرضیات السماء، جو خواہشات نفس میرے اندر آ گئے اس کو تو روک لے. انک قادر علی ما تشاء، اس لیے جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. تعطی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، بہت توجہ کیجیے گا. اے پروردگار تو دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور پھر رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. اس وقت اب یہاں آہستہ آہستہ ہم ونٹر کی طرف جا رہے ہیں نا، تو جب آپ سردیوں کی طرف جائیں گے تو دن چھوٹے ہو جائیں گے، راتیں بڑی ہو جائیں گی. تو رات دن میں داخل ہو رہی ہے نا، دن چھوٹا ہو رہا ہے، رات بڑی ہو رہی ہے. پھر سردی سے گرمی کی طرف جائیں گے تو دن بڑا ہو جائے گا، رات چھوٹی ہو جائے گی. تو رات دن میں داخل ہو رہی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، یہ توحید سے آپ کے پاس ہے. وتخرج الحی من المیت، پروردگار تو مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے. وتخرج المیت من الحی، اور تو زندہ سے مردہ نکالتا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک ماں کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچہ اسٹل برتھ ہے، مردہ، زندہ سے مردہ نہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ولادت ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ زندہ ہے، مردہ سے زندہ نہیں. یہ کون سمجھا رہے ہیں؟ اچھا اس کی ایک اور گہرائی ہے، اس کا تعلق اب ایام فاطمیہ سے ڈائریکٹ ہے، آپ سنیے گا. تو مردہ سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. یعنی اے پروردگار کتنی ہی مرتبہ تو ہدایت یافتہ سے گمراہ نکال دیتا ہے، ایک گمراہ سے ہدایت یافتہ نکال دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی، بیٹا کافروں کے لیے مثال، ہدایت یافتہ سے گمراہ نکلا ہے. گمراہ سے ہدایت یافتہ کی مثال دوں یا نہیں دوں پتہ نہیں. کام میرا آسان کر دیا بھائی آپ نے. ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا، علی نے کہا کہ کسی اور کے سلم سے لیکن میرا بیٹا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات سمجھ رہی ہے. تو اللہ کا نظام ہے کہ کبھی ہدایت یافتہ سے گمراہ نکال، پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے، کبھی گمراہ سے ہدایت یافتہ نکال لے. چلے اب تک جو نہیں پہنچے میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہے آج جو عنوان قلم دان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا. میں بات کر رہا ہوں محمد ابن ابی بکر کی بات کر رہا ہوں. اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا. ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. ہیرا تو نکلتا ہے کوئلے کی کان سے. تو اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا. ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا، یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا. وہ ابن ابی بکر ہے، بیٹا ہے ولی کا، مولانا علی کا بیٹا. پروردگار تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو جسے چاہتا ہے درز کو منتشا ہو بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے.
کچھ کو کچھ دیتا ہے، کچھ کو سب کچھ دے دیتا ہے. اگر مولا علی نہ ہو تو یہ ہے باب مدینۃ العلم. آپ مدینۃ العلم تک جا ہی نہیں سکتے جب تک باب علم پر نہ ہو. کیا مطلب ہوا؟ لولاک لما خلقت الافلاک. اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق نہ کروں، اس لیے کہ آپ معلم ہیں. اور اگر علی نہ ہو تو آپ کو بھی خلق نہ کروں، اس لیے کہ وہ مقصد رسالت ہی پورا نہیں ہوگا. بات پہنچ گئی؟ ولولا فاطمہ لما خلقتکما. فاطمہ زہرا نہ ہو تو نہ محمد مصطفیٰ کو خلق کرتا، نہ علی مرتضیٰ کو. یہاں پر مقام یہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو افضل بتلایا کہ رسول اللہ سے، نہیں، رسول اللہ افضل کائنات ہے. لیکن اگر سیدہ نہ ہو تو نہ رسالت پہنچے گی نہ ولایت پہنچے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے. اس لیے کہ بعد وفات رسول رسم خلافت کرنے والوں کا منصوبہ یہی ہے. کس کی آخری شکل ہے؟ یزید. یزید ثقیفہ کا کڑوا پھل ہے. یہ جملہ یاد رہے گا آپ کو؟ ہاں. تو شجرہ خبیثہ جسے قرآن نے شجرہ خبیثہ کہا ہے، دیکھیں قرآن میں شجرہ طیبہ کا بھی ذکر ہے، شجرہ خبیثہ کا بھی ذکر ہے، اور قرآن میں شجرہ مبارکہ کا بھی ذکر ہے، شجرہ ملونہ کا بھی ذکر ہے. اب اس لفظ کو کہنے سے کوئی یہ نہیں کہے کہ مولانا صاحب یہ کون سا لفظ آپ نے استعمال کر دیا، تو قرآنی لفظ ہے شجرہ خبیثہ اور شجرہ طیبہ. ٹھیک ہے؟ شجرہ مبارکہ، شجرہ ملونہ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایسی کہ جیسے ایک طاق ہو، فیہا مصباح، اس طاق میں. اب طاق انشاءاللہ اتنی اردو تو یہاں پر اچھی طرح سمجھ ہی لیتے ہیں سب. طاق کا مطلب ہوتا ہے کہ دیوار، اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں چراغ رکھا جائے، تو وہ کہتے ہیں طاق. تو اللہ کی نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ بھی ایک فانوس میں ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اور یہ چراغ روشن ہے شجرہ مبارکہ سے جو ہمیشہ روشنی دینے والا ہے. یکاد زیتها یضیء، اور یہ چراغ ہمیشہ روشن رہے گا. ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے نار مس نہ بھی کرے، یعنی چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو، یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. کیونکہ نور علی نور قرآن ہے. ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مثالوں کو بیان کر دیتا ہے. اب کتنی سمبولک آیت ہے. اللہ کے نور کی ایک مثل ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا آپ نے آیت سن رکھی ہے یہ لیس کمثلہ، اللہ کی تو کوئی مثل ہے نہیں. تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نور کی مثل ہے؟ اس کی تو کوئی مثل نہیں. اللہ جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اللہ کیوں کہتا ہے میرے نور کی مثل ہے؟ یہ کچھ قرآن کی گہرائیاں ہیں. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور کی مثل ہے. پتہ ہے فرق کیا مثل اور مثل میں؟ مثل ہے ذات میں اس جیسا ہونا، اور مثل ہے صفات میں اس جیسا ہونا. جو ہے آپ کی اللہ کی مثل کوئی نہیں، اس کی ذات جیسا کوئی نہیں، لیکن اللہ کی مثل ہے. خود اللہ نے اپنی مثل بنائی. مثل کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی خاص صفت کسی کو عطا کرے تو وہ خدا کی صفت کا مظہر بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے ناموں کو بھی اپنے ناموں سے مشتق فرمایا اور عطا کیا. یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا. بات واضح ہو رہی ہے. وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا. وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنایا. وہ محسن تھا، انہیں حسن مجتبیٰ بنایا. وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین سید الشہداء بنایا. یہ اس دعا کا مفہوم ہے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اور یہ سلسلہ آگے اگر ہم ایسا چل سکے تو وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا. وہ عالم الغیب و شہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا. وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا. وہ کاظم الغیظ تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا. اللہ کے نور کی مثل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا. وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی نقی بنایا. وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. بہت توجہ کیجیے گا، وہ خود غائب تھا. لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر اپنی صفت غیب کا مظہر بنایا. اللہ نے آپ سے بھی ایکسپیکٹ کیے، ہم سے بھی، سارے انسانوں سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
امام غائب کا ذکر آیا تو آواز بھی پردہ غیبت میں چلی گئی، لیکن جتنا جلدی ہی آواز دوبارہ سے ظاہر ہو گئی انشاءاللہ ویسے ہی امام کا بھی ظہور ہو جلد سے جلد، امام کے ظہور کی تعجیل کی نیت سے، اور ہم پہنچے امام علیہ السلام کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے اور امام کی خدمت میں اطاعت کے لیے۔ بلندتر صلوات بھیجیں مولا امام زمان علیہ السلام۔
خدا مقام جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے۔ کرسی، بام کہتے ہیں چھت کو، تو جو کرسی ہے نا، کرسی کون سی ہے؟ پلاسٹک اسٹیل کی کرسی، آیت الکرسی والی کرسی جو اللہ کی مخلوق ہے۔ کرسی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع یہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو کرسی جو اللہ نے خلق کیا عرش، کرسی، کرسی بھی تحت بام جناب ہے۔ کرسی جو ہے وہ علی کے فضائل سے اوپر نہیں ہے، کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اب میں ایک دلیل پہ جاؤں گا تو وقت لگے گا، لیکن آپ کو لطف آ رہا ہے تو میں دلیل کی ہے۔ رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو جو آخری منزل تھی جہاں جبریل پہ رک گئے تو نالین پہن کے گئے تھے بغیر نالین پہن کے چلے گئے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ سے جو نالین مس ہوئی تھی نا ان کے قدم مبارک سے، وہ بھی 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ وہ غالب شاعر کے علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ کیوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے۔ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں۔ میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کے نور کی مثل سمجھ میں آئے گی، اور میں بات کو پھر اس کو ریلیٹ کر کے ختم کروں گا۔ کرسی بھی تحت بام ہے جناب امیر، آیات حق کلام ہے جناب امیر، مستور نوح نام ہے جناب امیر ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا آپ کوئی سوال کرے حضرت انیس سے کہ یہ آپ نے یہ جو سب کہہ دیا تو بڑا مشکوک ہو رہا ہے معاملہ، تھوڑا سنبھال لیں، تو بیگ کو انہوں نے سنبھال لیں۔ کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں۔ ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ ہاں جی دیکھو، کیونکہ مثل ہے اللہ کے نور، کیونکہ کامل صفات خدا بندی کا اظہار مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، صحیح ہے؟ ہاں، علم خدا ظاہر کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک قرآن سے ہو رہا ہے، ایک محمد وآل محمد سے ہو، تو اس علم کا اظہار ہے۔ بات واضح؟ فضیلان کرام، سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے اس راستے کو دکھلایا قیامت تک کے لیے اسے روشن ہو۔ جب آپ آتے ہیں اس در پر تو لولا فاطمہ لما خلقتکم، اور فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو علی مرتضیٰ کو خلق کرتا نا محمد مصطفیٰ کو، کیونکہ مقصد ہی پورا نہیں ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد اگر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور نہ ہو تو پھر سب مشکوک ہے، کچھ نہیں بتا، حق اور باطل ایسے مکس ہو جائے۔ اسی لیے جو فاطمیہ کو نہیں مناتے سیدہ سلام اللہ کی وہ عظمت کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی اس تک نہیں پہنچتے، تو پھر وہ مولا علی تک نہیں جا سکتے۔ تمام مسلمان بی بی فاطمہ سلام اللہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ کا احترام رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اور ہے، اور اولین شہیدہ راہ ولایت ہونے کے سبب جو بیوی کا احترام ہے، جو مقام ہے وہ اور ہے، اس کو آپ مانتے، وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہدایت اور یہ روشنی عطا فرمائی۔ عزیزوں، اس خاطر ہے کہ امام جواد کے پاس موسیٰ ابن قاسم مولا کے ایک صحابی ہیں، وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ مولا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب خانہ کعبہ جاؤ تو میری نیت تھی کہ میں طواف کروں گا آپ اور آپ کے آباء و اجداد کی نیت سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ تم تو گناہ گار ہو، تم ان معصومین کی طرف سے کیسے ان کو ہدیہ کر کے طواف کر سکتے ہو؟ تو مولا میں کر سکتا ہوں یا نہیں؟ تو امام نے کہا کہ کر سکتے ہو، اس لیے کہ ایک انسان گناہ گار بھی ہے، لیکن کوئی چھوٹا انسان بھی تو بڑے کو ہدیہ دے سکتا ہے، ہدیہ دینے میں کوئی مشکل تھوڑی۔ تو موسیٰ ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، پھر میرا روٹین بن گیا، مکہ میں رہتا تھا تو ایک دن رسول اللہ کی نیت سے طواف کرتا تھا، اگلے دن مولا علی کی نیت سے، پھر اگلے دن امام حسن کی نیت سے، پھر امام حسین کی نیت سے، پھر امام جلال الدین کی نیت سے، تمام ائمہ کی نیت سے ایک ہی دن طواف کرتا تھا۔ 3 سال ہو گئے، 3 سال بعد میں دوبارہ امام محمد علیہ السلام کی خدمت میں
اور میں نے کہا کہ مولا وہ جو آپ نے مجھے 3 سال پہلے بتایا تھا تو میں نے اپنی عادت بنا لی کہ میں روزانہ طواف کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کی نیت سے، اور کبھی کبھی درمیان میں آپ کی جدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتے ہوئے بھی طواف کر لیتا ہوں۔ امام نے کہا کہ جو تو ہماری ماں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کو ہدیہ کرتے ہوئے طواف کر رہا ہے نا، وہی طواف سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، وہ طواف سب سے افضل ہے جو تو کبھی کبھی کر رہا تھا نا، وہ طواف سب سے افضل ہے۔ اس حدیث سے میں استفادہ کرتے شاید یہ کہہ سکوں مجلس امام حسین السلام کا تو ہے ہی مقام، لیکن شاید جو مجلس بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا مقام اور حیثیت ہے، آپ محسوس کر پائیں اس مقام پہ تشریف فرما۔ تو یہ جو مقام اور احترام ہے، اس لیے آیت اللہ گل پائگانی نے کہا، مشہور مرجع تقلید تھے، کچھ بزرگوں کی تقلید میں بھی رہے ہوں گے، آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں کہ جہاں کہیں کسی امام کی شہادت کی مجلس ہو وہ مولا خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اگر بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی مجلس ہو تو 12 کے 12 تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور گفتگو اس مقام پر آ کر میں آہستہ آہستہ مسائل کی طرف جاؤں گا، اور یہ آخر میں عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم نے کوشش کی ان سلسلہ مجالس میں، 4 روزہ مجالس کا سلسلہ تھا، ایک مجلس محترم جناب شہزاد بھائی کے یہاں پر بھی منعقد ہوئی، تو 5 مجلسیں ہو گئی، تو میں نے مکمل طور پر مجموعی طور پر اپنے بساط کے مطابق، اوقات اور حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی تھا کوشش کی کہ میں چند چیزیں آپ تک پہنچاؤں، اسٹیبلش کروں۔ پہلا یہ کہ فاطمیہ کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے ساتھ آپ براءت پر بھی پورا یقین رکھیں۔ کل میں کہہ رہا تھا ایک جگہ پر کہ بعض ہمارے عزادار مومنین اور جذبات میں آگے ایک بات کہتے ہیں، مولانا نماز تو یزید والے بھی پڑھتے تھے تو ہم کیوں پڑھیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ یزید والی نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ حسین والی نماز پڑھیں۔ تو جب آپ برات رکھیں گے تو وہاں سے برات ہوگی، اور پھر آئیں گے کس طرف؟ اس در پر جو ہدایت کا در ہے۔ در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی، در بطول جلا کر بھی تو کوئی نماز پڑھنے والے تھے نا، میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج بات پہنچ سکے، اور یہ امام صادق علیہ السلام کا حکم ہے جو اگلے مصرے میں سنا رہا ہوں، در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں۔ تمام قاتلوں پہ لعنت، معتبر سمجھے ان پہ لعنت۔ کتاب الکافی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ بلکہ خود امام کا عمل تھا یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد 4 مردوں اور 4 عورتوں پہ لعنت کرتے تھے۔ اب یہ مولانا موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے گا بعد میں یہاں سے تفصیل میں جاؤں گا تو پھر کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، اب کسی کو اچھا لگے برا لگے، برا لگ رہا ہے، دروازے اور بھی چوکھٹ بہت سی ہیں، چلے جاؤ، تو مجبوری تھوڑی کہ کسی نے یہاں روکے۔ یہاں تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل سے جس کا دل جھکا ہوتا ہے اس بارگاہ میں۔ تو ایک پوائنٹ ہم نے کوشش کی آخر میں پیش کریں کہ ولایت کی اہمیت، اور ساتھ میں ولایت قبول اس وقت جب برات ہے۔ پھر میں نے کچھ معروضات عرض کیے خاندان کی مسائل کے بارے میں، مستورات ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں، آج کی مجلس میں بھی پیش ہوا۔ گزارش یہ کہ جو آج کی مجلس تھی جناب شہزاد بھائی کے یہاں پر، وہ مستورات ضرور سن لیں، اس لیے ان کے کام کی باتیں ہیں کچھ، آپ کو پتہ چلے کہ کیا کیا ڈیوٹیز ہیں شوہروں کی گھر میں۔ وہ میں نے اس مجلس میں پڑھ چکا ہوں تو میں نہیں دہراؤں گا اسے، اور وہ جا بھی چکی نیٹ پر، لیکن میرے خیال میں شاید اس وقت نہیں تھی تو بعد میں آپ دیکھ لیجیے۔ اور خود مردوں کی کیا ذمہ داری، عورتوں کی کیا ذمہ داری، اپنے طور پر میں نے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی۔ گھر جتنی عبادتیں، جس طرح کی عبادتیں گھر میں ہو سکتی ہیں نا، وہ امام بارگاہ میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اب وہاں کا ایک جملہ پڑھ دوں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بس بیٹھ جانا خالی گھر پر، وہ میری مسجد میں کیے ہوئے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل۔ عبادت خالی یہ نہیں۔ ایک مرتبہ ہوا تھا نا کہ مولا علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں تبلیغی جماعت والوں کو پکڑ لیا تھا۔ آپ سنڈاٹا کیوں ہو گیا؟ غلط تھوڑی کہا،
ایک جماعت وہاں پر بیٹھ گئی تھی مسجد کوفہ میں، جب دیکھو وہیں پر ہے، صبح شام رات، بس مولا علی نے دیکھا، ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن. اچھا، ائمہ علیہ السلام کی شان یہ نہیں کہ وہ جا کے ایسے لوگوں کو توجہ دیں. ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے علی کے گھر کو چھوڑ کے کہیں بھی بیٹھے ہوئے، تو ولا کے حال پہ بیعت نماز کرتی ہے، اور علی ولی کی یہ مدحت نماز کرتی ہے. بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، وہ اسی کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے. آپ نے ایک بھی نعرہ نہیں لگایا آج کی وجہ سے. نعرہ حیدری. میڈم سنیے گا، تو وہاں ائمہ کی شان نہیں کہ وہ جا کر انہیں کوئی انٹرٹین کریں گے، لیکن لوگوں کے دماغ میں ڈاؤٹس آئے اور لوگ یہ سمجھنے کہ بھائی کتنا تکلیف ہے. اب لوگ جب صبح میں آنے لگے، بھائی اس سے زیادہ تقویٰ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، ہر وقت عبادت میں ہوتا. تو مولا سے کچھ لوگ کہتے تھے آئے، تو مولا دیکھے کتنے عبادت گزار. ایک دن مولا علیہ السلام نے، اب لوگوں کی ہدایت مطلوب ہے کہ آپ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، تو جا کے پھر ان سے پوچھا کہ جو تم ہر وقت یہاں پر ہوتے ہو تو اپنا رزق کھانا پینا وہ کہاں سے کرتے ہو؟ کہا علی اگر کوئی دے دیتا ہے ہم تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو شکر صبر کر لیتے ہیں. تو مولانا نے کہا تو وہ تو کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں. ہائے ہائے، زبان علی جی نے بتایا، ویسے تھوڑی لسان اللہ ہے علی جی نے بتایا. وہ تو گفا کے کتے بھی یہ کرتے ہیں، انہیں بھی کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر ہی کرتے ہیں. تو تم نے کیا کمانا ہے؟ یا اللہ، اس کا مطلب مولا علیہ السلام نے کیا سمجھایا ہے؟ عبادت خالی مسلح کا نام نہیں، 24/7 آپ اللہ کے بندے ہیں اور مولا علی کی امامت میں ان کے ماموم ہیں. 24/7 آپ اپنے گھر میں ہیں تب بھی آپ بندگی میں، آپ اپنے کام میں ہیں، بزنس میں، تب بھی اللہ کی بندگی میں. یہ تو ہمارا ڈفرینس ہے کرسچن سے اور مسلمانوں کا آپس میں. بڑا فرق تو یہی ہے، کرسچنس جو ہیں، میں کسی کے مذہب کو ٹونٹ نہیں کر رہا، لیکن ان کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو تقریباً سارے وہ پریکٹسنگ نہیں رہے، وہ انہوں نے اپنے جو پریکٹسز کو چھوڑ دیا، لیکن جو پریکٹسنگ ہے بھی وہ زیادہ کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ وہ سنڈے کو آئیں گے صبح چرچ میں. اب اپنے الفاظ میں کہوں، چرچ میں پہنچے، گڈ مارننگ گاڈ، آ کے عبادت کی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ان کا ریچولس تھے وہ کیے، اور واپس جاتے ہوئے آ کے گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک. اب اس کے بعد ایک ہفتے کیا ہے؟ آپ خالی 2 مہینے 8 دن کے مومن نہیں ہیں. آپ خالی اس وقت مومن نہیں کہ جب میں امام بارگاہ میں آیا ہوں تو میں مومن ہوں خالی بس. تو کیا شاپنگ میں جب آپ ہیں، فلائٹ میں ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، تو مولا اس وقت نہیں دیکھ رہی آپ؟ تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، میں مانتا ہوں کہ امام بارگاہ کا ڈریس اور ایئرپورٹ کا ڈریس فرق ہوتا ہے، لیکن کوئی واجب کی تو حد ہے نا، وہ تو آپ نے پوری کرنی. اس کا ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ امام بارگاہ میں تو مولا تھوڑا زیادہ دیکھتے ہیں، وہاں پر یہ ہمارے عمل سے ایک غلط مسکنسپشن ہے ایکچولی. اس کا مطلب کیا ہو؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عبادت، گھر بھی عبادت کا مقام ہے. زوجہ کا شوہر سے، شوہر کا زوجہ سے، والدین کا بچوں سے فقط کوئی دعائیں وغیرہ نہیں پڑھنا، فقط ان کے ساتھ بیٹھ جانا، مسکرا کے بات کر لینا. حضور مکرم نے فرمایا میری مسجد میں 3 دن کے نہیں 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، حکمت اللہ جانتا ہے کہ جتنا یہ فیملی بانڈ یہ اسٹرانگ رہے گا، انسان شیطان کے شر سے دور رہے گا. یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے
کہ ایسے ہی بس ایک ثواب بیان کر دیا بڑھا چڑھا کے، نہیں، اس کی مصلحت، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، اس لیے آپ اپنے ان معاملات پر بھی توجہ دیں. ایک شخص آیا حضور کے پاس، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو زوجہ عطا کی ہیں وہ ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ جب میں جاتا ہوں گھر سے باہر تو وہ اچھی طرح سے مجھے سی آف کرتی ہیں. یہ حضور سے لوگ آگے کہتے تھے. اور جب میں گھر واپس آؤں تو میرا اچھی مسکراہٹ کے استقبال کرتی ہیں. اور اگر میں پریشان واپس آؤں تو مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ اگر تم اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہو، کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے کرائسس میں آتے ہیں کہ آپ گھر میں آتے ہیں بڑے پریشان ہیں، تو مجھ سے کہتی ہیں کہ دیکھو تم اپنی کوشش کر رہے ہو، اتنا اطمینان رکھو کہ جتنا اللہ نے تمہارے لیے حلال میں نصیب لکھا ہے میں اس میں گزارا کر رہا ہوں. یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، ایک بڑا سکون ہوتا ہے شوہر کے دماغ میں کہ تسلی ہو جاتی ہے اسے. اور اگر جو تم پریشان آئے ہو واپس، تم اپنی آخرت کے کسی معاملے میں پریشان ہو، تو میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تمہاری اس پریشانی کو آخرت کے سلسلے میں ایسا رکھے کہ تم آخرت کے لیے فکر مند رہو. وہ مجھے یہ کہتی ہے. تو جانتے رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہ اے شخص، اللہ نے اپنا دین پہنچانے کے لیے انبیاء کی طرح کچھ لوگوں کو رکھا ہے اس روئے زمین پر. تیری زوجہ ان لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو انبیاء کی طرح کا کام کر رہی ہے. اللہ اکبر. مل کے صلوات بھیجیں نام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے. تو کچھ ان معاملات پہ ہم نے گفتگو کی آپ کی خدمت میں، اور ساتھ میں پھر ہماری یہ کوشش رہی کہ مصائب کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں آئیں. اور وہ روایت بھی آپ کی خدمت میں نے پڑھی کہ جس میں ترتیب سے اس واقعے کو بیان کیا گیا کہ بیوی سیدہ سلام علیہ کے گھر پر کیا ہوا. اور پھر میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا ہوں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ بتائیں بچوں. اور آپ کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں امام بارگاہ سے. ماشاءاللہ جس طرح سے بڑی تعداد میں آپ تشریف لائیں، شب شہادت پہ ظاہر ہے بیوی کی شہادت کی مجلس میں تشریف لائیں، لیکن یہ ویکلی بیسس پر، یہ ڈیلی بیسس پر، یہ جس طرح بھی آپ کے لیے ممکن ہے مدرسے کے ساتھ بھی متصل رہیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اپنے اس کی ضروریات ہیں، وہ پھر ہم نے کچھ نجی گفتگو میں کچھ باتیں کی ہیں. ہر جگہ جیسے جیسے انشاءاللہ امام بارگاہ ہے، جہاں کہیں بھی ہے، یہ ہر کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے. خالی آپ کے یہاں نہیں، جہاں میں یقین جاتا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ چیزوں کو بیان کروں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو کچھ بھی ممبر سے بیان ہوا، اب میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا کہ حجاب کی رعایت کریں. اس جگہ پہ نہ بیٹھے. آپ کو جملہ یاد ہے کہ جہاں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکے کہ امام زمان اسلام کو یہاں نہیں بیٹھیں گے. کسی ایسی گیدرنگ میں آپ ہیں کہ جہاں پر دم دھڑاکے سے میوزک شروع ہو گیا، تو بھائی میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ وہاں جھگڑا کریں گے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تبلیغ بھی ایسے کرتے ہیں کہ اور فساد ہوتا ہے. ارے پتہ ہے ہم وہاں سے کیوں آئے تھے، اس لیے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. سب کو چپ چاپ ہمت رکھو، ہمت. کیونکہ وہ محفل اگر ایسی ہوگی کہ جہاں آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ اس محفل سے بی بی فاطمہ راضی نہیں ہے، میں کیوں بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ کچھ مختصر سی گزارشات ہیں، لیکن کہیں پر بھی گفتگو کرتے ہوئے میرا خدا شاہد ہے کہ مراد یہ نہیں کہ میں کسی کے لیے پرسنل کوئی بات کر رہا ہوں. یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بھی ایسا نہیں سمجھا. ظریفانہ جملہ کہہ دیتا ہوں آخر میں، جب مجلس ختم ہو رہی ہوتی ہے نا سلسلہ مجالس، میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں ہوئی، اگر کوئی بات دل پر گرا گزری ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، ورنہ جو ہو سکے وہ کریے. اچھا، آپ نے جن بے پناہ عزتوں سے نوازا اور محبتوں سے نوازا، اس کا میں مشکور ہوں. جس طرح جن تعداد میں آپ تشریف لاتے رہے، جس طرح سے آپ عزت افزائی فرماتے رہے، وہ میں آپ کو مشکور ہوں. اور یہ ایک بات ہے کہ کسی بھی عشرے کے احترام پر آپ اپنے آپ میں سوچیں کہ جو پوائنٹس ہمیں ملے ہیں اس کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ فقط
باہمی تعریف اور ستائش پر معاملہ ختم ہو جائے، اس کے بعد عمل میں نتیجہ 0.0 ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ، اسے اپنی تعریفیں سننے کا بڑا شوق تھا، تو ہر ایک کو سننے کا شوق ہوتا ہے، تو ایک شاعر آ گیا ان کے سامنے، تو انہوں نے ان کی تعریف میں شاعری شروع کر دی، بادشاہ کی تعریف میں۔ جب شاعری کی بادشاہ کی تعریف میں، تو بادشاہ نے کہا کہ ہم نے اتنے 100 درہم تمہیں دی، ایک شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر۔ وہ سمجھا کہ ہزاروں درہم میرے جمع ہو گئے، تو بادشاہ صاحب کے پاس پھر آخر میں گئے کہ حضرت وہ آپ نے اتنے ہزاروں درہم جو ہمیں نوازے وہ دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کچھ بھی نہیں، جاؤ۔ تو کہا قبلہ آپ نے اتنے اشعار کہلوائے، بار بار یہ کہتے رہے اتنے درہم اتنے درہم۔ اب دیکھو تم نے بڑی بڑی باتیں کی تھی ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہم نے بڑی بڑی باتیں کی تھی تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ تو قرار تھوڑی تھا کہ عمل ہوگا اس کو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری زندگی گزرتی جائے، ہم کوئی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے راہ محمد علیہ محمد۔ ابھی آپ کے میرے بھی ذمہ داری، میرے اپنے لیے بھی۔ آپ کے جو امتحان ہیں وہ الگ ہیں، میرے امتحان ہیں وہ الگ ہیں۔ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ ایک شقی نے خط لکھا ہے ایک دوسرے بہت بڑے ملعون کو، اس پہ میں نے کچھ گفتگو کی ہوئی ہے، وہ پہلے سے موجود ہے، تو آپ جا کے دیکھ بھی لیجیے گا کہ ایک شقی نے جس نے سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کیا، لکھا حاکم شام کو کہ ہم نے سیدہ کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ اکبر، کیا کچھ نہیں ہوا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنہوں شب شہادت آ گئی، آج بی بی پر رونے کی رات ہے، حسن حسین کی یتیمی کی رات ہے۔ میں کہوں گا جیسے ایک شب عاشور کی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ جیسے سکینہ اپنے بابا حسین کے پاس تھی اس کیفیت میں، آج ویسے ہی حسن حسین لپٹے ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اور یاد رکھیے گا ساتھ میں کہ 5 برس کی شہزادی زینب بھی ہیں، 4 برس کی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یہ چاروں بچے ہیں۔ کیا عرض کیا جائے۔ میں آپ کو پہلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پر جو رونا ہے اس کا ایک اجر بتاؤں تاکہ آپ اور شدت سے گریہ۔ ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کتنا گریہ کیا جائے بی بی فاطمہ پر۔ تو جانتے ہیں علی نے کتنا گریہ کیا کہ علی غش کھا گئے، یعنی کوئی بی بی فاطمہ الزہرا پر روتے روتے غش کھا جائے تب بھی کم ہے۔ ابھی گریہ کا حق اللہ اکبر ادا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول کی بیٹی کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے۔ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک نیک متقی پرہیزگار تھا، ایک گناہ گار تھا، بہرحال فاسق فاجر۔ دونوں جا رہے تھے مشہد مولا رضا کی زیارت۔ راستے میں جو گناہ گار تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے آپ پر یہ فرض سمجھتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ توفیق تو اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ کچھ لوگ بنتے ہیں۔ میں دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں جناب شہزاد بھائی کا کہ انہوں نے آپ کی خدمت میں آنے کا موقع دیا۔ جناب رضا بھائی ہیں، انہوں نے بڑا اہتمام کیا، بڑا خیال رکھا۔ جناب مولانا مصطفیٰ بنانی صاحب ہیں جناب، اور لوگ کعبہ وہاں تشریف فرمائے، اور خوجہ جماعت شیعہ اثنا شریف جماعت باشی، ان کے تمام اراکین کا، آپ تمام کا، کہ آپ نے اس فقیر کو موقع دیا کہ میں آگے بھی سیدہ کا ذکر کر سکوں۔ بہرحال آج آخری شب ہے، شب شہادت حضرت زہرا ہے۔ آج رخصت تم سے یا اللہ، آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا ہاں، آج کچھ خاص گفتگو ہے بی بی سیدہ کی وصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیے گا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ پر جب آپ گریہ کریں، یہ گریہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں جہنم کے کتنے بڑے بڑے عذابوں کو گزار دیتا ہے۔ ایک فاسق و فاجر بھائی ہے، بہرحال اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو اچھا نیک تھا اس نے سوچا کہ اب میں اپنے بھائی کو لے جاتا ہوں مشہد۔ اب پرانے زمانے کی بات ہے تو جو سواریاں تھیں اس کے اوپر رکھ کے وہ لے کر چلا، اور مشہد لے کے پہنچا کہ میں مشہد مولا رضا کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، وہاں دفن کر قریب میں جان مجھے جگہ ملے گی کسی زمین پر، وہاں دفن کروں گا۔ تو وہاں پہنچا اور مولا رضا کی زری کا طواف کروایا اس نے، زمانے میں کہ جب وہ طواف پورا ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد دفن کر دیا۔ تو خواب میں اس نے دیکھا، کیونکہ دعا کرتا تھا کہ پروردگار تو مجھے بتلا کہ میرا بھائی کس عالم میں ہے، تو اس نے دیکھا کہ جنت میں ایک اچھے مقام پر اس کا بھائی۔ اب پوری روایت سنیے گا کہ ایسا نہ ہو غلط فہمی کسی ہو جائے گا میں جتنے بھی گناہ کر کے چلے جاؤں۔ دیکھیں کیا ہوا اس کے ساتھ،
تو اس نے بھائی سے پوچھا کہ میں تو یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے ایسے جنت میں ایسے اچھے مقام پر ہوگا. تو نے کہا ٹھیک کہا تم. اس لیے کہ جیسے ہی میری موت ہوئی تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور میں عذاب میں چل رہا تھا, شدت عذاب میں. جب تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا اور مجھ پہ پانی ڈالنا چاہا تو تمہیں پانی لگ رہا تھا, مجھ پر آگ کی طرح برس رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ پر آگ برس رہی ہے. خاص طور پر جس نے حق الناس کھایا ہوا ہے وہ بہت احتیاط ہے. اللہ جانے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. حق الناس کا مطلب ہم کسی کا کام کرتے ہیں, کسی کا کھا لیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں, بعض مرتبہ شرم بھی آتی ہے کہ جب اپنے مومنوں کے لیے کچھ سنتے ہیں. ذرا وہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے چلے گئے, آپ دنیا کی دو زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں پھر آگے؟ یہ کون سی محبت ہے امام حسین ہے؟ یہ کون سی محبت ہے اہل بیت ہے؟ جب اپنے آپ کو حرام سے نہ بچا سکے. سنیے گا, اللہ اکبر کہتا ہے میں نے آگ, مجھ پر تم پانی ڈال رہے تھے, مجھے ایسا لگا آگ برس رہی. اس کے بعد تم نے مجھے کفن پہنایا تو ایسا مجھے لگا جیسے تم نے آگ کا کوئی کفن مجھ پہ لپیٹ دیا. پورا میرا بدن چل رہا ہے, یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے. سلطان خراسان علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام وہاں پہنچے تم تو وہ آگ بجھ گئی, دفتن آگ بجھ گئی جب زری کے سامنے آیا. اور میں نے دیکھا مولا رضا علیہ السلام خود زری کے درمیان بنفس نفی تشریف فرما ہے. مجھے ایک بزرگ وہاں پر نورانی ہستی موجود تھی, انہوں نے کہا کہ جو آگ بجھی ہے نا ابھی تیرا عذاب نہیں ختم ہوا, یہ فقط مولا رضا کے وجود کا احترام ہے کہ آگ بجھی, ابھی جیسے تو واپس باہر جائے گا نا عذاب پھر شروع ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں, میں آگ کی اتنی شدت سے جل چکا ہوں کہ مجھ میں برداشت کرنے کی سکت نہیں. مولا علی نے کیا فرمایا دعا کمائل میں ہمیں سکھلانے کے لیے کہ پروردگار مجھ سے دنیا کی چھوٹی آنکھ برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی بڑی ہے نا, سن رکھا ہے نا, پڑھا ہے آپ نے کہ ہمیں تربیت کے لیے مولا نے سکھلایا. تو کہا میں کیا کروں, کہ دیکھیے مولا رضا علیہ السلام سامنے تشریف فرما, اگر وہ شفاعت کر دیں تو پھر یہ آگ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی, عذاب ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ان کی شفاعت نہیں ہے تو پھر جب باہر نکلے گا تو پھر یہ عذاب پھر سے. کہتے میں نے مولا کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا غریب الغرباء مولا, میں آگ کی شدت میں بہت جل چکا ہوں اور مولا میں آپ سے مدد کا خواستگار ہوں, طلبگار ہوں. لیکن میں اتنا گناہگار تھا کہ مولا رضا علیہ السلام نے مجھے جواب نہیں دی. ہائے ہائے, اب میں طواف میرا پورا ہو رہا ہے زری کا اور میرے دل میں یہ خیال ہے کہ بس چند ہی لمحوں میں باہر جاؤں گا, جب میرا جنازہ ہی لے کے جائیں گے تو پھر سے میں آگ کی شدت میں جلوں گا, پورا میرا کفن آگ کا ہو جائے گا. میں نے پھر سے کہا, میں نے کہا کہ ہے غریبوں کے والی مولا رضا علیہ السلام سلطان خراسان, مولا میں گناہگار ہوں. مولا نے جواب نہیں دیا, مولا کی نگاہیں نیچے تھی, مولا دیکھ بھی نہیں رہے تھے میری طرف. یہاں تک کہ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں, اس لیے کہ میں جتنا بھی پکاروں مولا کو میری رسائی نہیں ہے شاید مولا نے. انہوں نے کہا کہ میں ایک طریقہ جانتا ہوں, میں یہ جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے بہت عقیدت ہے. اگر تو ان کے وسیلے سے پکارے گا تو پھر ممکن نہیں ہے کہ مولا رضا امام علی ابن موسیٰ رضا تجھے جواب نہ دے. تو میں نے امام کی طرف دیکھ کر میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ. یہ کہنا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا, میری جانب دیکھا, امام کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھ سے کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا, لیکن میں کیا کروں, تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے دے. اے امام زمانہ علیہ السلام, آج آپ کی ماں بی بی فاطمہ الزہرا کی شب شہادت ہے. اے مولا مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں, جنت البقیع میں ہیں, وہاں چند ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان گریا فرما رہے ہیں. مولا آپ کربلا میں ہیں, آپ مشہد میں ہیں, آپ صحابہ خراسان میں کہاں ہیں مولا, لیکن جہاں کہیں بھی ہیں چند لمحوں کے لیے اگر مولا اس مجلس میں تشریف لائیے تو آپ کے آنے سے ہمارا نصیب بدل جائے, ہماری نسلوں میں وہ نورانیت آ جائے گی, مولا یہ مجلس قبول ہو جائے گی. اور میں جانتا ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کو بلا سکوں, لیکن مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ, وہ سیدہ کے جن کی پسلیاں ایسے ٹوٹ چکی تھی کہ آتا رہا مجھے میرے محترم بھائی نے کہا کہ یہ ضرور مصائب میں پڑھ دیجیے گا. آپ نے یہ سنا ہے نا مصائب میں کہ سیدہ
دیوار کے درمیان اور دروازے کے درمیان آئی. فقط یہ نہیں ہے, کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھے گا, جب ایسے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے نا, اسے کہا جاتا ہے اتارا. سیدہ کو انہوں نے دھرا دیوار کے اندر. مجھے لفظ کہنے تھے, پیس لیا سیدہ. اور میں کچھ باتیں ملفوف کہوں گا, کھل کے نہیں کہوں گا, حیا مانے آتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا میخ تھی اس دروازے پر جو جل رہی تھی, بس قلب مطہر بی بی فاطمہ زخمی ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شکی نے جو خط لکھا نا آگے میں شام کو, اس نے کہا کہ جب بنت رسول پر دروازہ گرا تھا تو مجھے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں پلٹ جاؤں, لیکن علی کے ہاتھوں میرے بزرگوں کا قتل مجھے یاد آیا. ارے انہوں نے علی کے بدلے فاطمہ الزہرا سے لیے, انہوں نے علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے بازار کوفہ اور شام میں لی. لہذا میں آگے بڑھا اور میں نے دروازے پر اپنا پیر رکھا. یا اللہ, کتنے ہی لوگ گزرتے گئے, بیوی پر دروازہ گرا ہوا تھا. تو سیدہ کی کیفیت وہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, اور اب بیوی جب نماز کے لیے بھی تشریف لے جاتی ہیں نا, تو ایک ہاتھ پسلیوں پہ رکھتی ہیں, ایک ہاتھ دیوار سے سہارا لے کر آہستہ آہستہ مصلی عبادت پر آتی ہیں. جب کبھی بابا کی قبر پہ جاتی ہیں تو کہتی ہے بابا صحبت علیہ مسائل, سرنا لگا لیا. بابا فاطمہ پر ایسے مصائب آئے ہیں, اگر دنوں پر آئے تو راتوں میں بدل جائے. اے بابا, آپ کے بعد سیدہ تنہا رہ گئی, ہماری حرمت کو پامال کیا گیا. بی بی آخری دن جب آیا تو اب کچھ شہرہ شاداب ہے اور حسن حسین کو تیار کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا مولا علیہ السلام تشریف لائے گھر میں, دیکھا کہ سیدہ کی حالت کچھ بہتر ہے. کبھی بھی آج آپ کو طبیعت بحال ہے؟ کہ اس لیے کہ میں نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اور بابا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں بہت جلد ان سے ملاقات کرنے والی ہوں. یہ سیدہ کی آخری رات ہے. علی چلے گا مسجد میں, میں آخری رات کی روایت پڑھ دوں. آخری رات, اس سے پہلے کا کوئی موقع ہو اللہ جانے. بہرحال بی بی زینب سلام اللہ کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو بلایا ہے, کہ ایک صندوق ہے زینب وہاں پر, اسے لے آیا. بی بی زینب سلام اللہ نے ایک صندوق لے آئی. بی بی نے وہ صندوق کھولا اور صندوق کھول کر ایک کفن نکالا. کیا مظلومیت ہے ایک بیٹی کی کہ ماں اپنا کفن خود دے ایک 5 برس کی بیٹی کو. کہ زینب, میں دنیا سے جب چلی جاؤں نا تو اپنے بابا کو یہ کفن دے دینا, یہ کفن جنت سے آ جائے. تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کیا کافور بھی تھا, اور یہ کفن جنت سے آ جائے. اس کے بعد ایک اور کفن نکالا. میں کیا عرض کروں, انشاءاللہ گریہ کریں گے یہاں پر. یہ بی بی زینب کو کیوں کہہ رہی ہیں بی بی فاطمہ؟ اس لیے کہ بی بی زینب ہے ام المصائب. بی بی زینب کو ہر مصیبت کو دیکھنا ہے. کہا جب بابا پہ ضربت لگے گی نا, اور کوفہ میں جب بابا کو غسل و کفن دیا جائے تو یہ کفن بھی علی کے جنت سے آ جائے, یہ دے دینا اپنے بابا کے لیے. پھر ایک اور کفن نکالا کہ جب بھیا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے, زبان حال پڑھ رہا ہوں مفہوم روایت, تو پھر جب حسن کی شہادت ہو جائے نا تو یہ کفن بھی جنت سے آ جائے, یہ کفن حسن کو دے دینا. اب رونے والے جو آئے ہیں یہ کہہ کر فاطمہ خاموش ہو گئی. بی بی زینب دیکھتی رہی کہ اچھا آپ کو آگے کہیں گی, لیکن جب سیدہ نے کچھ نہیں کہا تو کہا اماں آپ کے لیے بھی کفن جنت سے آیا, بابا علی کے لیے بھی جنت سے آیا, بھیا حسن کا کفن بھی جنت سے ہے, میرے حسین کا کیا کچھ ہوگا؟ حسین کا کفن کہاں ہے اماں؟ سیدہ نے کہا زینب حسین کو کفن نصیب نہ, حسین کا لاشا 3 دن تک میں گورا کفن ہے. اللہ اکبر. کسی امام کا لاشا شہادت کے بعد بغیر کفن کے 3 دن تک نہیں رہا. یہ فقط امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے. لا یوم کا یوم بک یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ حسین جیسے آپ کی مظلومیت کا دن ہے ویسے کسی کی مظلومیت کا دن ہے. پھر بی بی فاطمہ اپنے حجرے میں حضرت اسماء بنت امیس تھی گھر میں, ان سے کہا کہ میری تسبیح کی آواز جب تک آتی رہے تو سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے, جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا سیدہ دنیا سے چلی گئی. حسن اور حسین کو بی بی فاطمہ نے نانا کی قبر میں بھیج دیا.
یہ کتابوں میں روایت ہے. شاید بی بی یہ نہیں چاہتی تھی کہ بچے مجھے مرتے ہوئے دیکھیں. اسماء بنت امیس حجرے کے باہر کھڑی ہو گئی, کان لگا کر آہستہ آہستہ بی بی کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی. کیا شان ہے بی بی فاطمہ کی کہ جس کا پہلو ٹوٹ چکا ہے اور وہ بی بی کہے الحمدللہ, وہ بی بی کہے سبحان اللہ. یہاں تک کہ آہستہ آہستہ آواز تھمی اور اسماء بنت امیس وہ قریب پہنچی, انہوں نے اپنے آپ کو گرا دیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. سیدہ کی آواز نہیں آئی, بس اسماء سمجھ گئے کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی, فاطمہ کا وصال ہو گیا, سیدہ کی شہادت ہو گئی. حسن اور حسین علیہ السلام تھے نانا کی قبر پر. نانا رسول اللہ نے آ کر حسن حسین کو خواب میں کہا کہ نواسو تم یہاں ہو, تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. حسن اور حسین فوراً پہنچے گھر پر. جیسے گھر پر آئے تو اسماء بنت امیس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر جب بچے ماں کے پاس جانے لگے تو اسماء نے کہا کہ اے بچوں پہلے کھانا تو کھا لو. کیا بی بی آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ کہاں ہے رونے والے عزیزوں, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. ہاں, اپنی آوازوں کو آزاد کر کے جو رو سکے وہ روئے, جو نہ رو سکے رونے جیسی شکل بنائے, اور جو زیادہ رو سکے وہ ہائے زہرا کہہ کر اپنے آپ کو مدینہ کی ان گلیوں میں چھوڑ لے جہاں رات کی تاریکی میں حسین کی ماں کا جنازہ چلا تھا. اتنی مظلوم ماں ہے تو کہ 7 لوٹے فاطمہ کے اللہ اکبر. جتنے سید تشریف فرمائے وہ ایک خاص بات سنیں. مولا علی کو وصیت کی تھی بی بی فاطمہ الزہرا نے. جانتے ہو کیا وصیت کی تھی؟ مولا علی کو وصیت کی تھی. کب؟ جب علی آئے تھے نا واپس. حتیٰ یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ دنیا سے چلی گئی تھی, تب بھی جب علی واپس آئے تو علی نے کہا کہ اے فاطمہ آپ مجھ سے کلام کیجیے. سیدہ کوئی آواز نہ آئی. کہ میں علی آپ سے کہتا ہوں کلام کیجیے, کوئی آواز نہ آئی. تو مولا علی نے کہا میں مظلوم علی آپ سے کہتا ہوں. سیدہ نے آگے بول اور پھر وصیت کی کہ علی میرا جنازہ رات میں اٹھا, میرے جنازے میں اور ان کو شرکت نہ کرنے دینا. اور سیدوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اے علی قیامت تک آنے والی میری نسل سے ساری اولادوں کو کہنا کہ ان کی ماں فاطمہ نے انہیں سلام کہا. اے سیدوں آپ کی ماں نے آپ کو سلام کہا. آج تو وہی تھوڑا سا نہیں کہتے, جب بی بی فاطمہ کی مجلس میں آنا تو فرش ادا پر بیٹھ کر کہنا اے مادر گرامی آپ نے مدینہ سے ہمیں سلام کہا تھا, ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے. اللہ ہماری کوئی اوقات اور حیثیت ہے کہ بی بی فاطمہ سلام کہا. بی بی زینب کا سلام آیا تھا حبیب ابن مظاہر کو تو کربلا کی خاک اپنے سر پر ڈال کے کہتے تھے آج وہ وقت آ گیا کہ علی کی بیٹی ہمیں سلام کرے. ارے آج کی رات وہ ہے محمد کی بیٹی نے آپ کو سلام کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ جب قریب گئے حسن حسین تو خود گویا علم امامت سے جانتے لیکن اب خود اطلاع پائی کہ ماں دنیا سے چلی گئی. آئے فوراً مسجد میں مولا علی کے پاس, لقد ماتا تمنا بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ علی پر بڑے صدمے آئے تھے لیکن زمانے نے علی کو منہ کے بل گرتا ہوا نہیں دیکھا تھا. کہ آج وہ منزل ہے کہ علی اٹھے فاتح خیبر علی بدر و حنین کا فاتح علی. علی فاطمہ تک ایسے آئے جیسے حسین اکبر کے لاشیں تک آئے. کبھی علی اٹھے پھر گرے, دائیں جھکے بائیں جھکے, سیدہ سلام اللہ علیہا تک آئے. فرمایا کلمینی, اے سیدہ مجھ سے کلام کیجیے. پھر جب علی نے اپنی مظلومیت کا واسطہ دیا, بی بی آنکھیں کھولی, آخری وصیت دیکھی, اس کے بعد زہرا دنیا سے چلی گئی. اللہ اکبر. اب مکمل جب شہادت ہو چکی ہے بی بی کی, علی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں آہستہ رونا, مدینے والوں کو خبر نہ ہونے پر آہستہ آہستہ رونا. میں کہوں گا اے مولا حسین کوئی رونے پر تماچے تو نہیں مارا جو پہنچے میرے ساتھ کربلا. اللہ اکبر. مدینہ میں اب بچے گھٹ گھٹ کے روتے ہیں. بی بی
اسما بنت امیس نے مولا علی کے ساتھ اس غسل میت میں معاونت کی ہے. پردہ آویزہ کیا گیا اور مولا علیہ السلام نے غسل میت دینا شروع کیا خود بی بی فاطمہ الزہرا کو. اسما بنت امیس وہ پانی دیتی تھی. یہاں تک کہ خود اسما بنت امیس کا بیان ہے کہ علی چیخ مار کر آپ نے سنا ہے غسل دیتے ہوئے غسال برداشت نہ کر سکے. یہ مدینہ میں یا فاطمہ کے جنازے میں ہوا یا شام کے زندان میں سکینہ کے جنازے میں جب غسالہ غسل دیتے ہوئے فریاد کرتی رہی ارے اس بچی کو کون سی بیماری تھی, اس کا خون بڑا کم تھا, اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. بی بی زینب نے فریاد کی میری سکینہ کو کوئی بیماری نہیں تھی لیکن اتنے تماچے مارے گئے. اللہ اکبر. آج مختصر جلوس بھی ہے, اس میں بی بی سیدہ کے بعد بی بی سکینہ کے مصائب کا لوحہ بھی پڑھا جائے گا. اس لیے میں نے ایک فقرہ کہہ دیا. دادیوں اور پوتی کے مصائب میں بڑی شباہت ہے. دادی پر بھی ہاتھ اٹھایا گیا, پوتی پر بھی تماچا مارا گیا. دادی کا گھر جلایا گیا, پوتی کا دامن جلایا گیا. لوگ سکینہ کو بھی رونے نہیں دیتے تھے, فاطمہ سے بھی آ کر کہتے تھے یا دن میں روئے. مولا علی علیہ السلام نے بس میں آخری منزل تک آ گیا. آج شہادت کی شب ہے تو مجھے مصائب کو بیان کر کے مکمل کرنا تھا. اب مولا علی نے اس جنازے کو تیار کر دیا اور فرمایا یا حسن و یا حسین و یا زینب و یا ام کلثوم ہلموا الی امکم, اے حسن و حسین, زینب ام کلثوم آؤ آخری وداع کرنا اپنی ماں سے. تمام اولادیں آگے بڑھیں. حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے اور فرماتے تھے کہ بابا میری ماں آواز دے کر مجھے بلاتی تھی, میری ماں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے اپنے سینے سے لگاتی تھی. اما بابا جب تک میری ماں ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے نہ عجب عالم ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے, جب کوئی آواز نہ آئی سیدہ کے یہاں سے تو امام حسین نے بلا تشبیہ اگر کہوں تو اپنی والدہ کے چہرے کو خود گود میں رکھ کر فرمایا واہ غربتا. یہ لفظ ہے تاریخ میں, واہ غربتا. اماں آج آپ کا حسین ایسا غریب ہو گیا. بس یہ لفظ سننا تھا کہ علامہ ذیشان جوادی لکھتے ہیں بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے, حسین کو سینے سے لگا. آج بھی یاد ایک ماں کی محبت کا سما, جس گھڑی دہر سے رخصت ہوئی خاتون جنا, صحن میں رکھا تھا تابوت, علی تھے گریا رو کے حسنین صدا دیتے تھے بولو اماں, مامتا تڑپی تو دستور کہن ٹوٹ گئے, سن کے بچوں کی صدا بندے کفن ٹوٹ گئے. حسین کو سینے سے لگایا اور ملیہ اس طرح کا لفظ ہے کہ جیسے بھینچ لیا, زور سے حسین کو دبایا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تھوڑی دیر میں آسمان کے ملائکہ نازل ہوئے کہ علی حسین کو ماں سے جدا کر دیجیے. اس لیے کہ وہ کیفیت و منظر ہے کہ آسمان کے ملائکہ میں کوہرام بپا. علی آگے بڑھے, حسین کو ماں سے جدا کیا. اگر کربلا والے ہو تو اس جملے کو سمجھ پاؤ گے, اپنا اپنا نصیب تھا. حسین کو علی نے جدا کیا, سکینہ کو شیور نے جدا کیا. اتنے دماغے والے, سکینہ باپ کے لاشے سے لڑ رہی تھی. یہ جملہ سنا مجھے اجازت دو, میں کہوں گا اے بی بی آج علی ہے, حسن ہے, اور ان کے سامنے حسین نے کہا واہ غربتا, آپ سے ضبط نہیں ہو سکا. کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا, ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا, درمیان میں میرے مولا لیٹ گئے, ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر, ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر, کہتے تھے واہ غربتا. پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول. آپ نے گریہ کیا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. حسین جب کربلا بھی پہنچے تھے نا تو بی بی زینب کہتی تھی بھیا یہ کہاں قیام کر رہا تھا کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. حسین کہتے تھے اے بہن زینب یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی آواز. جب بی بی زینب واپس پلٹی تھی مدینہ شام سے
تو آئی تھی کس کی قبر پر؟ اللہ اکبر. آ کر کہتی تھی کوئی ایک مصیبت ایسی میں نے نہیں پڑھی کہ بی بی زینب کہیں غش کھا کر بے ہوش ہو گئی. یعنی پتھروں کی بارشوں سے گزری بی بی زینب غش نہیں کھائی. شرابی کے دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی بی بی, لیکن غش نہیں. یہ میں اپنی ماؤں بہنوں کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. دیکھو بیٹی پر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے, بیٹی ضبط کر لیتی ہے, کسی سے نہیں کہتی, حتیٰ شوہر سے بھی چھپا لیتی ہے. لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو پھر بیٹی سے ضبط نہیں ہو پاتا. زینب نے بہت ضبط کیا تھا, لیکن جب مدینہ میں ماں کی لہر پر آئی, کہا ماں زینب لٹ کر آ گئی اور آپ سوال کریں گی بہت دور سے آئی, میرے لیے زینب کیا سوغات لائی ہو؟ اماں حسین کا خوب بڑا کرتا دو یا علی اصغر کا چولہا دو. زینب غش کھا کر فاطمہ کی خبر پر یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا, سب اپنی حاجات کے لیے واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة شب شہادت بی بی اشفعی لنا. کیسے بی بی زینب نے فریاد کی ہوگی نا ماں کی قبر پر, یا وجیہت عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. ماتم زہرا, ماتم امام حسین.